بھکٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز صاحب، یہ آپ بات کر رہے تھے کہ آئین کے تحت آپ کو ایک اختیار ہے کہ آپ جہاں مرضی اکٹھے ہوں، جمع ہوں اور سارا. پی ٹی ایم کو آپ نے اجازت دی ترنول پہ دینے کی، جلسہ کرنے کی، انہوں نے کیا، آپ نے ان کو مبارکباد دی اور اس کے بعد 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا، ایمان مزاری صاحبہ کو، علی وزیر صاحب کو. اور صرف گرفتار نہیں کیا بلکہ گرفتار پہ گرفتار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سر یہ کون سے آئین کے تحت حقوق ہیں جو کہ دستیاب ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ہماری جس دن ہم نے اوتھ لیا آن دا ویری فرسٹ ڈے، مجھے اوتھ لینے کے فوراً بعد پتہ چلا کہ کل پی ٹی ایم نے جلسہ رکھا ہے اور دھرنا رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ ان کو کہہ دیا تھا کہ وی آر ناٹ الاؤنگ یو. اب دیر واز 2 آپشنس. ون از کہ ہم بیٹھ جاتے اور وہ صبح آتے، ہم ان پہ آنسو گیس پھینکتے، شیلنگ کرتے، اسلام آباد پورے میں ایک تماشا لگاتے، اور ہمارا کیپٹل سٹی جو ہے وہ ایک نئے کرائسس کی طرف جا رہا ہوتا. دوسرا آپشن تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. 7 آورس ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، اور اس مذاکرات میں چند چیزیں طے ہوئیں. اس میں ایک چیز یہ طے ہوئی کہ آپ بجائے سپریم کورٹ کے آپ ترنول میں اپنا جلسہ کریں گے. انہوں نے ترنول میں اپنا جلسہ کیا. اور دوسری جو چیز طے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آئیں گے. لیکن 200-250 لوگ آئے، وہ خیر ہم نے اریسٹ کر لیے اور پھر انہی کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیج سے آپ ریاست مخالف، ریاستی اداروں کے مخالف، جو آپ کی گریونسز ہیں، جو جینوئن گریونسز ہیں، آپ ان کو ضرور، ظاہر آپ جلسہ کرنے آئے، آپ اپنا مینڈیٹ تو دیں گے، آپ پولیٹیکل بات ضرور کریں، آپ اپنے جو آپ کے دکھ ہیں، جو آپ کے درد ہیں، وہ آپ بیان ضرور کریں. جلسے آپ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا پبلک میسج دے رہے ہوتے ہیں. طے ہو گیا رات کو کہ آپ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے اور ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس نہیں کریں گے. لیکن اور پھر یہ بھی طے ہوا پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ کہ آپ کے فورم سے کوئی اور پولیٹیکل لیڈر، کوئی اور ایکٹیوسٹ وہ آ کر آپ کا اسٹیج یوز نہیں کریں گے. کہ نارملی تو اب آپ سے تو ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، کسی اور سے تو نہیں ہو رہا. انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی مجھے، کیونکہ انیشلی کچھ خبریں، آپ کی علی وزیر صاحب سے بات؟ جی، علی وزیر صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. اس میں اور بھی کچھ محترم دوست بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، اور ہم نے یہ انہوں نے طے کر لیا. لیکن اگلے دن ویری انفارچونیٹلی انہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جس طرح کی وہاں پر تقاریر کی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اس کی اجازت ہمارا قانون نہیں دے رہا. صاحب، ریاست اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ 2-4 نعروں سے جو ہے وہ گر جائے گی؟ لیکن ریاست اتنی کمزور نہیں ہے تو ریاست اتنی یہ فار گرانٹیڈ بھی تو نہیں لینا چاہیے کہ ریاست کو آپ کا جو جی چاہے آپ اٹھ کے بات کرنا شروع کرتے. دنیا کے کس کونے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور ہمارا قانون پرمٹ نہیں کرتا، ہمارا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا. وہی ہوا جب انہوں نے یہ کیا، قانونی طور پہ پولیس نے ایف آئی آرز کر لی. ان ایف آئی آرز کے تحت کچھ چند ایک گرفتاریاں ہو گئیں. نہیں، اب دیکھیں نا، آج جو کورٹ نے کہا 20 اگست کی ایف آئی آر، اس کے بعد کوئی آپ مقدمہ درج نہیں کریں گے. آپ کس قسم کی ایف آئی آرز درج کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، ڈکیتیوں کے اور پتہ نہیں چوریوں کے، اور یعنی ایمان کے اوپر بھی اور علی وزیر کے اوپر بھی. یہ جو لاسٹ ان کے اوپر 26 اگست کو ہوئی ہے، اس میں یہ کہ ایک شخص نے الزام لگایا کہ ایمان مزاری اور دیگر نے مجھے دھمکا کر جلسے جلوس کے لیے پیسے لیے. یہ کس قسم کی ایف آئی آر؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے. میرے اوپر، میں اس پہ بیل پہ ہوں، میرے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی کہ جی آپ نے لیویز پہ فائرنگ کی ہے. میں ادھر موجود نہیں تھا، اور میں لیویز فورس کا کمانڈر رہا ہوں، ان دا سینس کہ ان کا پولیٹیکل باس رہا ہوں. میں وہاں پر ہوم منسٹر رہا ہوں. میں سوچ بھی نہیں، میرے تصور میں بھی نہیں ہے کہ میں کسی سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ یا کسی پہ بھی فائرنگ کروں گا. لیکن وہ ایف آئی آر ہو گئی. میں اب کورٹ میں اس کو فیس کر رہا ہوں، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ہمارے ہاں ایف آئی آر کرنے کا، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، اور ریمیڈی کے لیے کورٹس موجود ہیں کہ کورٹس ان کو ریمیڈیز دے رہی ہیں. کورٹس ان کو اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، جس کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا وہ تو بہت اچھا ہو گیا. جس کورٹ نے ان کو 14 دن ریمانڈ دے دیا وہ برا ہو گیا. یہ ہم نے ڈیول اپنے لیے اسٹینڈرڈس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. مگر بگٹی صاحب، ایک ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ہم تسلیم کر بھی لیں، لیکن وہاں پہ جو جلسے تقریریں ہوئیں، وہاں صرف 2 لوگوں نے تو تقریریں نہیں کی.
وہاں پہ کافی لوگ اور بھی تھے، ایون منظور پشتین صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ صرف ایمان کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا یا علی وزیر کو کیا گیا، اس لیے ان کو گرفتاری ان کی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. یہ تو ہم پولیس گرفتار تو خیر کسی کو بھی شاید نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہے جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو لا کو بریک کرے گا وہ گرفتار تو ہوگا. اور ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ اگر منظور پہ بھی ایف آئی آر ہے تو منظور کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اب ان کو بھی گرفتار کرنے آپ چلے جائیں. اب یہ تو ہم تو کہہ رہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پہ میں پی ٹی ایم کا آپ کو بتاؤں جی، پی ٹی ایم ایک پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تحریک چلی. ہماری یہ خواہش ہے، میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل سٹرکچر بنانے کی کوشش کریں. ہمارے سسٹم میں رہتے ہوئے پشتون رائٹس پہ یا بلوچ رائٹس پہ، ویسے تو ایتھنک رائٹس نہیں ہوتے، ہر انسان کے ایکول رائٹس ہیں، وہ اس پر کام کریں. دیکھیں نا، آج پشتون رائٹس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پشتون کو پورے کا پورا مواقع ہیں، وہ ہائیسٹ لیول تک جا سکتے ہیں. آج پرائم منسٹر پاکستان ایک پشتون ہے. تو پشتون تحریک جو پی ٹی ایم ہے، ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ہیروئزم کے بجائے مزید پشتون کو آزمائش میں ڈالنے کے بجائے آپ آ کے بیٹھیں، آپ آ کے مذاکرات کریں. جو آپ کے جینوئن گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم سب اپنی کوششیں کریں گے، ریاست کوشش کرے گی. لیکن آپ اس ہیروئزم کے چکر میں عام پشتون کو تو مزید سفرر بنا رہے ہیں.